اب خوش کر دیں گے کا مطلب کیا؟ کسی شخص کو اگر جنت مل جائے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جنت نہیں دے دیں گے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو خوش کر دیں گے، وہ خوش کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، ابو بکر کہیں گے اور دو اور دو اور دو، میں جب تک دوں گا تب ابو بکر خوش نہیں ہوگا. یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کا ایک لقب الاتقیٰ بھی تھا، اور اس وجہ سے تھا کہ وہ غلاموں کو بہت آزاد کرتے تھے. ان کی ولادت اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی ولادت عام الفیل کے 2 سال عام الفیل کے بعد ہوئی. عام الفیل سے کون سی سورت یاد آتی ہے قرآن کریم میں آپ کو؟ سورۃ الفیل، جب ابراہا نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا. عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ 2 سال بعد 2.5 سال بعد کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے؟ 50 دن. جی عام الفیل والے سال ہی پیدا ہوئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. ان کا حلیہ مبارک سفید رنگت، درمیانہ قد، چست لیکن کمزور جسم تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں اور چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہوتی تھیں، آنکھیں دسی ہوتی تھیں. اور وہ اتنے پتلے تھے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو کسی بھی صورت میں 24 گھنٹے ٹکنے سے نیچے کرنا حرام ہے. یہ شرط صرف نماز کی نہیں، یہ شرط پورے 24 گھنٹے کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس آیا کہ اللہ علیہ وسلم میں اپنا ازار باندھتا ہوں لیکن میرا ازار نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ پیٹ اتنا پتلا ہے، اتنا کم ہے کہ ذرا سا کچھ آدمی چلتا پھرتا ہے تو پیٹ اندر ہو جاتا ہے، اور وہ میرا ازار ڈھیلا ہو کے نیچے گر جاتا ہے. تو میرا ازار کبھی کبھار میرے ٹخنے سے نیچے لٹک جاتا ہے. تو کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا؟ کیونکہ اللہ کے وسلم نے مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر ہوں فرمایا کہ جو شخص اپنا ازار ٹخنے سے نیچے کرتا ہو، جو اپنا ازار ٹخنے سے نیچے کرتا ہو، اس قیامت والے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، اس شخص سے کلام نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے. تو ذرا سوچئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی طرف دیکھیں گے نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت میرے لیے نہیں ہوگی. کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ازار، شلوار، پاجامہ، پینٹ اس کے ٹخنے سے نیچے ہو، اس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے. تو جس میں نظر رحمت نہیں کریں گے تو اس کے جنت میں جانے کا سوال کیسے آئے؟ یہ مشہور ہے کہ جی اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ تکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی، ان کی بیویاں، وہ بیویاں کون تھیں، کتنی بیویاں تھیں، کس بیوی سے کون سی اولاد ہوئی، ان اولادوں کے بارے میں، وہ کب پیدا ہوئے، کس طرح ان کا انتقال ہوا، ان کے کیا حالات تھے. یہ ساری چیزیں ہمارے اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلا ٹاپک ہم کمپلیٹ تو نہیں کر سکیں گے، تو ہم اس کو اگلی کلاس میں رکھیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات تھیں، ان کی جو پرسنل ایکسپرٹیز تھیں وہ، اور پھر جو ان کا مکی دور کا جو سفر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انشاءاللہ پھر وہاں سے شروع کریں گے. ایک بات تو اس میں بہت اہم ہے کہ دیکھیے جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے حالات، اس کے بارے میں، اس کے آگے پیچھے، اس کا خاندان، اس کا حلیہ، اس کی پسند ناپسند چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے دل میں اس شخص کے لیے یا اس چیز کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں تو اس کا حق میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. اور محبت کرنے کے لیے ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات جس طرح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے ان کے اس طرح القاب، جو ان کی کنیت تھی، اس کی وجہ کیا تھی، جو ان کے لقب تھے، کیا لقب تھے، کیوں تھے، یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کے سامنے پہلے اتنی تفصیل سے آئی ہوں. اور انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے سفر میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر مختلف ملیں گی. پرسوں صبح مجھے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، ان کا انتقال ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین بنے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کیا کیا کرتے تھے. تو اس شخص نے کو بتایا کہ تھوڑا سا آگے ایک بوڑھا کوڑی کا مریض رہتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روز اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو کھانا کھلاتے تھے. عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی روز جاؤں گا، اس کو کھانا کھلاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بوڑھے کوڑی کے مریض کے پاس چلے گئے اور اس کو کھانا لے کے گئے اور نوالا بنایا اور نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ابو بکر تو نہیں ہو؟ اچھا وہ شخص اندھا بھی تھا. تو اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابو بکر نہیں ہوں، میں عمر ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو یہ فرق کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فرق ایسے پتہ چلا کہ ابو بکر پہلے اپنے منہ میں نوالا لیتا تھا، اس کو چبا کے نرم کرتا تھا اور پھر میرے منہ میں ڈالتا. تم نے سیدھا نوالا میرے منہ میں ڈالا. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے جان اور مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان اور مال نے. ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور میرے لیے خلیل ابو بکر ہے، لیکن میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ میں نے اپنا خلیل اللہ رب العزت کو بنایا اور میں نے ابو بکر کو اپنا بھائی بنایا. یہ ابو بکر کا مقام صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کی 4 نسلیں، روایت میں آتا ہے اس کی 4 نسلیں صحابی ہیں. ان کے والد، ان کی والدہ دونوں صحابی صحابیہ، وہ خود صحابی، ان کے بیٹے عبدالرحمن، عبداللہ اور بیٹیاں صحابیات. عبدالرحمن کے بیٹے بھی صحابی، یعنی ان کے پوتے، ان کے بیٹے، وہ اور ان کے والد 4 نسلیں صحابی. اور بہت کم ہی شاید ہی ویسا خاندان ہو کہ جس میں ماں باپ بھی صحابی اور مسلمان ہو گئے ہوں، اولاد بھی اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئے. ورنہ کہیں ایک مسلمان تھا تو ایک کافر تھا. ابو بکر صدیق کا خاندان ان خاندانوں میں سے ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے. اور دیکھیے ان کی زندگی کو پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کے حالات ہمیں پتہ چلے تو ہمیں ان سے محبت ہو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق سیکھیں. صرف کہانیاں نہ سنیں، صرف آئیں اور انجوائے کر کے نہ چلے جائیں کہ دیکھیں کتنے عظیم تھے ہمارے صحابی، کتنے عظیم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی سے جو لرننگز ہمیں مل رہی ہیں، جو سبق ہمیں مل رہے ہیں، ان کو ہم سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں اور اپنانے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے. تو اسی لیے ہم کریں گے یہ کہ کلاس کے اینڈ میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہوگا اس دن اس کو جلدی سے ریوائز کریں گے. اور ریوائز ایسے کریں گے کہ میں آپ سے پوچھوں گا مختلف سوال. مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. ان کی کیا کیا کنیتیں تھیں؟ عتیق، صدیق، صاحب، اتقا. ٹھیک، اور بھی اسے کنیتیں ہوں لیکن بڑی بڑی 4 کنیتیں جو مشہور ہیں اور جو ہمارے سامنے ہیں. اس کی وجوہات ہی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ ان کی کیا کیا وجوہات تھی. صدیق کی کیا وجہ تھی؟ سچائی، معراج کے واقعے کی تصدیق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب ان کو دیا. کہاں دیا؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟
ابو قحافہ، ان کی کنیت اور نام کیا تھا؟ عثمان۔ اسی طریقے سے 5 آپ کے سامنے 5 ایسے مواقع رکھے کہ جہاں پہ اگر ایک عام آدمی ہوتا ہے، کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ ہل جاتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قدم بالکل نہیں رک رہا ہے۔ انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کے بغیر سچائی اور خیر کا راستہ چنا۔ ان میں سے پہلا کون سا موقع تھا؟ اسلام لانے کا واقعہ، کہ جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر کسی توقف کے فوراً اس کو قبول کیا۔ دوسرا معراج کا واقعہ۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنا حوصلہ، ہمت، حواس نہیں کھوئی، بلکہ اس وقت مسلمانوں کو منظم کیا، مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور ان کو غلط راستے سے روکا۔ چوتھا اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی، اور 5واں مانی زکات، اور جو نئے نبی نئے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے مرتدین، ان کے خلاف جہاد کا اعلان اور ان کے خلاف زبردست قسم کا جہاد اور قتال کیا ان کے خلاف۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا کیا قول تھا؟ کون تھے وہ؟ کیا کہتے تھے علی رضی اللہ عنہ کو جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا تھا، کیا تھے وہ؟ سبقت لے جانے والے، وہ سباق، وہ سبقت لے جانے والے میں سب سے آگے تھے۔ اور کیا یہ وہ لوگوں کے مقابلے کے لیے کرتے تھے؟ بلکہ نیچرل تھا ان کے اندر، آخرت کی طرف بڑھنے کے لیے، آخرت کی طرف جانے کے لیے، ادھر کی کامیابی کے لیے ان کے اندر نیچرلی یہ تھا کہ وہ کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا جو حلیہ تھا، کیسا حلیہ تھا؟ درمیانہ قد، سفید رنگت، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی، چہرے کی ہڈیاں اگلی ہوئی، سفید بات، جسم موٹے تازے لمبے چوڑے تھے، دبلے پتلے تھے۔ اور اس کی ایک نشانی کیا تھی؟ کون سی واقعہ؟ ہزار لٹک جاتا تھا، پتلے پن ہونے کی وجہ سے جب چلتے تھے تو ہزار لٹک جاتا تھا ٹھپنے سے نیچے۔ تو آگے گھبرا کے آگے پوچھا لیتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کے بارے میں وعید ہے، نہیں تم ان میں نہیں ہو، وہ کر کیونکہ تم اس کے نہیں ہوتا تمہارے ساتھ، تو تم جب نیچے ہوا کرے تو اس کو اٹھا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کتنے لوگ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے نکال دو؟ 999 لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر چھوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 2 سال۔ اور وہ عامل کی کے کتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال، تقریباً 2-2.5 سال بعد۔ مختلف روایات ہیں لیکن 2 سال عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 2 سال چھوٹے تھے۔ بکر کسے کہتے ہیں؟ بکر طاقتور اونٹ کو، لائیولی اونٹ کو، انرجیٹک اونٹ کو، نوجوان اونٹ کو۔ آپ کو پتہ ہے جب مانعین زکوٰۃ نے منع کیا کہ ہم بکر کو نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا ابو بکر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ابو الفصیل ہے، ابو الفصیل۔ فصیل کہتے ہیں بالکل نیو بورن اونٹ کو، چھوٹے بچے اونٹ۔ کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ابو بکر ہے؟ وہ کہا نہیں، ابو الفصیل ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو الفصیل نہیں ہے، یہ ابو الفہد ہے۔ فہد عربی زبان میں کہتے ہیں اسٹیریئر کو اور واریر کو، بڑے بہادر آدمی کو۔ انہوں نے کہا یہ تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا اللہ کے حکم سے کہ انہوں نے کس طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور جو مرتد تھے، ارتداد جن لوگوں نے کیا تھا، یعنی دین سے پھر گئے تھے، بہت سارے قبیلے اللہ کے نبی کے بعد دین سے ہی پھر گئے، ان کے خلاف جہاد کیا تو بتایا کہ وہ واقعی ابو بکر ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ منڈے کو ہمارا لیکچر ہوا کرے گا۔ کوشش کریں کہ 8 بجے تشریف لے آئیں، 8 سے 9، جب تک 9 بجے تک جماعت ہے تو پھر ہم نماز کے بعد 10-15 منٹ انشاءاللہ اور اپنے اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے۔ جب 9 سوا 9 بجے جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر ہم 9-9:05 پہ
اس کو کلوز کر دیں گے. آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے اندر کوئی غلو نہیں تھا اور شرک نہیں تھا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے جو تلوار لے کے کہہ رہے تھے کہ میں جو بات کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں اس کو شہید کر دوں گا, قتل کر دوں گا, اس کو کس حوالے سے آپ وہ اس کو ہم اس حوالے سے لیں گے کہ جب انسان کے اوپر اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے تو انسان کے جذبات بعض اوقات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی. اور بہت سارے صحابہ کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں سے آیت نکل رہی تھی, ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی, کیونکہ اگر وہ آیت ان کے ذہن میں ہوتی, کیونکہ دیکھیں اس وقت قرآن جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں محفوظ نہیں تھا. ایک بڑا مشہور واقعہ عمر فاروق کا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں ملا. سیکنڈ ٹائم کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں ملا. تھرڈ ٹائم کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں ملا. واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے اور جانے لگے تو عمر فاروق باہر رضی اللہ عنہ باہر آ, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا بھی دروازہ 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ, اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. یہ نہیں کہ گھنٹیاں بجا بجا کے اس کی گھنٹی کا کنیکشن ہی خراب کر دو کہ باہر کو نہیں نکل رہا. 3 دفعہ گھنٹی بجاؤ اور پھر چلے جاؤ. میں چلا گیا. عمر فاروق نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ اس حدیث کا. میں نے حدیث نہیں سنی, گواہ لے کر آؤ. ابو موسیٰ اشعری بھاگے صحابہ کے پاس گئے. روایت میں آتا ہوں کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دبدبہ, اللہ اکبر. میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ عمر فاروق کا دبدبہ ایسا تھا کہ عمر فاروق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے. عمر فاروق نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک حاملہ عورت آ رہی تھی. ڈر کے مارے اس کا حمل گر گیا اور یہ کیس کھڑا ہو گیا کہ اس عورت کا بچے کا خون بہا کہاں سے ادا کیا جائے گا. کچھ لوگ خیال تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادا کریں گے اور کچھ کا خیال تھا عمر فاروق ادا نہیں کریں گے تو اس میں عمر فاروق کا کیا قصور تھا رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ عنہ فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو خون بہا ادا کیا جائے گا, لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادا نہیں کریں گے بلکہ بیت المال میں سے ادا کیا جائے گا کیونکہ اس میں عمر فاروق کا کوئی قصور نہیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے تو چلتے چلتے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کے دیکھ سکتا ہے, لیکن ان کا روب اور ہیبت ایسی تھی کہ لوگ ڈرتے تھے. میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آیت نہ ہو, کیونکہ آج ہم جس بلیسڈ اور نعمت والے دور میں رہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے بالکل ہمارے علماء نے اسلاف نے چھاڑ کے رکھ دی ہے, تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کتابی شکل میں لے لیجئے, آپ کمپیوٹر پہ لکھ لیجئے, آپ پورے سافٹ ویئر ہیں اسلامک, اس کے اندر 80,000 کتابیں موجود ہیں. آپ صرف اس میں کی ورڈ لکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مانعین زکوٰۃ, آپ کو جتنے حدیث جن میں یہ ورڈ آ رہے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. لکھا ہوا آ جائے گا وہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, وہ حسن ہے, وہ کیا ہے, کس کتاب میں ہے, کس باب میں ہے, کس صفحہ نمبر پہ. اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ وجہ ہو سکتی ہے, ایک وجہ یہ ہے کیونکہ جذبات تھے تو لہٰذا اس آیت کا ذہن میں ہی نہیں رہا, اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آیت ان کے سامنے رہی نہ ہو کہ جب ابو بکر نے اس آیت کو تلاوت کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے تو لوگوں نے اس پہ یقین کیا, صدقنا کہا اور اپنی بات سے ہٹ. تو لہٰذا ہم سے اس بات کو اس طرح کہیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک جو غم تھا, غم کی کیفیت تھی, اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ریئیکشن تھا. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے پیر کو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.